بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثاری۔ اب پیغمبر اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد کی باری تھی۔ ان کے چہرے مبارک تمتما رہے تھے، بھوک اور پیاس سے برا حال ہو رہا تھا، لیکن جذبہ شہادت کے جوش میں دنیا کی یہ چیزیں ان کے نزدیک بے وقت ہو کر رہ گئیں۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام، جسے ہم شکل پیغمبر ہونے کا اعزاز حاصل تھا، بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ ابا جان، اب مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت مولا امام پاک نے اپنے نور نظر کی پیشانی پر آلودائی بوسہ کرتے ہوئے جواں سال بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور اپنے نور نظر کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور دعائیں دے کر مقتل کی طرف روانہ کیا کہ بیٹا جاؤ، اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو۔ حضرت علی اکبر شیر کی طرح میدان جنگ میں آئے، سراپا پیکر رعنائی، سراپا پیکر حسن، سراپا پیکر جمال، مصطفیٰ و مجتبیٰ علیہ السلام کی تصویر کامل یزیدی لشکر سے نبرد آزما تھا۔ حضرت مولا امام پاک مقتل کی طرف بڑھے کہ اپنے نور نظر کی جنگ کا نظارہ کریں، وہ دشمن پر کس طرح جھپٹتا ہے، لیکن یزیدی لشکر میں اتنا گرد و غبار چھایا ہوا تھا کہ امام علی مقام داد شجاعت دیتے ہوئے حضرت علی اکبر کو نہ دیکھ سکے۔ امام علی مقام آرزو مند تھے کہ دیکھیں کہ میرا بیٹا کس طرح راہ حق میں استقامت کا کوہ ثابت ہوتا ہے، کس طرح یزیدی لشکر پر وار کرتا ہے۔ شجاعت حیدری کے پیکر علی اکبر برق رعد بن کر یزیدی عساکر پر حملہ کر رہے تھے، صفیں کی صفیں الٹ رہے تھے۔ لشکر یزیدی جس طرف دوڑتا، امام علی مقام سمجھ جاتے کہ علی اکبر اس طرف داد شجاعت دے رہے ہیں۔ اسی طرح ستموں کا تعین ہوتا رہا، یزیدی سپاہی واصل جہنم ہوتے رہے۔ حضرت علی اکبر مردانہ وار جنگ کر رہے تھے، گرد و غبار سے فائدہ اٹھا کر گھوڑے کو ایڑی لگا کر واپس آئے اور عرض کی، ابا جان، اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو تازہ دم ہو کر بدبختوں پر حملہ کروں۔ فرمایا، بیٹا، میں تمہیں پانی تو نہیں دے سکتا، میری زباں کو چوس لو۔ امام علی مقام کی اپنی زبان مبارک خشک ہے۔ امام علی مقام نے اپنی زبان مبارک علی اکبر علیہ السلام کے منہ میں ڈال دی کہ بیٹا، اسی طرح نانا جان اپنی زبان مبارک میرے منہ میں ڈالا کرتے تھے، شاید وہ میرے منہ میں اپنی زبان مبارک آج کے دن کے لیے ڈالتے تھے۔ حضرت علی اکبر نے اپنے بابا کی سوکھی ہوئی زبان چوسی، ایک نیا حوصلہ اور ولولہ ملا، پلٹ کر پھر یزیدی پر حملہ کر دیا۔ اچانک لڑتے لڑتے آواز دی، ابا جان، مجھے آ کر تھام لیجیے۔ حضرت مولا امام پاک سمجھ گئے کہ جواں سال بیٹے کی شہادت کی گھڑی آ گئی۔ دوڑ کر
حضرت علی اکبر کی طرف آئے۔ قریب ہو کر دیکھا تو ہم شکل پیغمبر فرش زمین پر تھے۔ لشکر یزید کے کسی بدبخت سپاہی کا نیزہ حضرت علی اکبر کے سینہ مبارک میں پیوست ہو چکا تھا۔ امام علی مقام فرش زمین پر بیٹھ گئے اور اپنے زخمی نور نظر کا بوسہ لیا۔ حضرت علی اکبر نے کہا، ابا جان، اگر یہ نیزے کا پھل سینے سے نکال دیں تو پھر دشمن پر حملہ کروں۔ امام علی مقام نے حضرت علی اکبر کو اپنی گود مبارک میں لے لیا، نیزے کا پھل کھینچا تو سینہ مبارک سے خون کا فوارہ بہہ نکلا اور روح قفس غصری سے پرواز کر گئی۔ امام علی مقام جواں سال بیٹے کے جسم مبارک کو لے کر اپنے خیموں کی طرف پلٹے تو راوی بیان کرتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں تشریف لائے تھے تو 10 محرم کے دن آپ کی عمر مبارک 56 برس 5 ماہ اور 5 دن تھی، مگر سر انور اور ریش مبارک کا ایک بال بھی سفید نہ تھا۔ لیکن جب جوان علی اکبر کا جسم اپنے بازوؤں میں سمٹ کر پلٹے تو سر انور کے سارے بال اور ریش مبارک سفید ہو چکی تھیں۔ حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ عنہا حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے کہہ رہی تھیں کہ پھوپھی جان، بابا جان بوڑھے ہو گئے ہیں۔ غم نے امام علی مقام کو نڈھال کر دیا تھا۔